السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، مغرب کی نماز کے وقت سے ہی اب سے لے کر ایک مہینے تک ہم جو بھی نفل عبادت کریں گے اللہ ہمیں اس نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمائیں، اور جو بھی فرض عبادت کریں گے اللہ ہمیں اس فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرمائیں۔ آج سے 2 گھنٹے پہلے جو 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اب سے 1 مہینے تک وہی 2 رکعت نفل نماز فرض کا درجہ ہوگی، گویا کہ چاندی سونے کے بھاؤ میں بکیں گی۔ چاندی کوئی قیمت ہوتی ہے 400-500 روپے تولہ ہے، وہی چاندی مارکیٹ میں اگر اعلان کر دے کوئی کہ بھائی چاندی کا جو ریٹ جس کسی کے پاس چاندی ہے وہ ہمارے پاس لے آئے، سونے کا جو بھاؤ ہے 50,000 روپے 55,000 روپے تولہ، ہم اس کے اعتبار سے لیں گے تو کیا کریں گے؟ کھرٹ کے جتنا ہے خاندان میں جس کے پاس ہے سب ادھر ادھر سے جمع کر کے لا کے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ ہم کو عطا کر رہے۔ تو اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے اتنا نفل عبادت تو چھوڑو ہی نہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت ہے، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت نفل، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ، عشاء سے پہلے 4 رکعت، عشاء کے بعد، یعنی جو بھی آتے ہیں سنن کے اندر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، جتنا وقت ملتا ہے ابھی آج سے ایسا سمجھ لے کہ انشاءاللہ یہ درس ہو رہا ہے، ہم سب ابھی سیکھنے کے لیے بیٹھے، ہر روز ایک نئی بات سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس نیت سے بیٹھو، انشاءاللہ کارگزاری بھی بیچ میں لیتے رہیں گے کہ بھائی کل ہم نے کیا سیکھا تھا، آج کیا سیکھ رہے ہیں، اور کل جس نے جو سیکھا تھا وہ ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ ہم نے کل یہ سیکھا تھا اور اس پر ہم نے یہ عمل کیا۔ جس طرح سے میں نے جمعہ کے اندر بتایا کہ اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے اپنے زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ دل کو صاف رکھنے کے لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے، کسی کا کان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بازو میں بیٹھ کے اس کی غیبت کر رہا ہے نا، سب سے پہلے اس کو تھما دے کہ بھائی فلاں نے فلاں کے پیسے لیا، فلاں نے فلاں کو ڈبا دیا، اس میں تیرا کیا اور میرا کیا؟ وہ ڈوب گیا، اس نے ڈبا دیا، تو میرے کو کیوں ڈبا رہا ہے؟ خود بھی ڈوب رہا ہے اور مجھے بھی ڈبا رہا ہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ یہ کام کریں گے، رمضان کے مہینے میں دل کو صاف رکھیں گے اور زبان اور کان دونوں کی حفاظت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے لیے محنت لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے؟ محنت۔ ایک کیا عادت پڑ چکی ہے ہم کو، تو اس عادت کو بدلنے کے لیے محنت درکار ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا رمضان جیسے گزرتا ہے اس کا سال ویسے گزرے گا۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمارا رمضان کیسے گزرنا ہے تاکہ ہمارا سال ویسے گزرے۔ تو انشاءاللہ اب سے لے کر رمضان عید الفطر کے چاند تک 1 گناہ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ گناہ نہیں کریں گے۔ آج 1.5 پارہ پڑھا گیا ہے سورہ بقرہ۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، سب سے پہلی سورت آتی ہے سورۃ الفاتحہ۔ قرآن کریم کے سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، تقریباً 2.5 پاری کی سورت ہے۔ سب قرآن جب شروع ہوتا ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ فتح یفتح سے بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں کھولنا کھلنا۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے وہی سورت سامنے آتی ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام ام الکتاب بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ ام الکتاب، کتاب کی جڑ، کتاب کی جڑ۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے
پورے قرآن کریم میں جو مضامین بیان فرمائے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے تمام مضامین کو اجمالی اعتبار سے بیان کیا ہے۔ 1 پارے سے لے کے 30 پارے تک، پورے مکمل 30 پارے میں اللہ نے 6 مضامین بیان فرمائے۔ کتنے مضامین؟ یہی 6 کے ارد گرد آپ کو قرآن ملے گا۔ نمبر 1 توحید، جگہ جگہ پہ اللہ پیغام دیں گے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سر نہیں جھکانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، معبود حقیقی صرف اللہ ہے، مسجود حقیقی صرف اللہ ہے۔ ہر ایک 2-3 آیت کے بعد، 1-2 رکوع کے بعد اللہ کیا کر رہے ہیں؟ توحید کا پیغام دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ دوسرا پیغام رسالت، نبیوں کی نبوت، رسولوں کی رسالت، قدم قدم پر میں نے نبیوں کو بھیجا، میں نے رسولوں کو بھیجا، یہ فلاں نبی، فلاں رسول، فلاں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جا بجا رسالت کو اللہ ثابت کریں گے، بیان کریں گے۔ تو دوسرا مضمون قرآن کا کیا ہے؟ بولو نا، پہلا توحید، دوسرا رسالت۔ توحید کے معنی آتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، یہ عربی کا جملہ ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا نام ہے توحید۔ اس کا نام کیا ہے؟ توحید۔ دوسرا پیغام ہے رسالت۔ تیسرا پیغام ہے احکام، حکم، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہاں جاؤ، یہاں مت جاؤ، یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ۔ ہر جگہ جگہ پہ پورے قرآن کے اندر آپ کو یہ ملے گا، احکام ملیں گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، حیض کا مسئلہ آیا کیا کرنا ہے، وراثت کا مسئلہ آیا کیا کرنا ہے، احکام کیا ہے، حج کا مسئلہ آیا کیا کرنا ہے، بچے کی ولادت ہو گئی کیا کرنا ہے، کس سے پردہ کرنا ہے کس سے نہیں کرنا ہے، یہ احکام ہے۔ یہ کیا ہے؟ احکام۔ تیسرے نمبر پر احکام۔ چوتھے نمبر پر قیامت۔ قیامت کے بارے میں اللہ آگاہ کریں گے، کتنی بھی ترقی کرو، کتنے بھی گناہ کرو، جو کرنا ہے ظلم کرتے رہو، جو مرضی چاہے اسی زندگی گزارو، لیکن اللہ کہتے ہیں ایک نہ ایک دن قیامت تو آنی ہے۔ تم ملک کے بادشاہ بن جاؤ، مسلمانوں پہ ظلم کرو، فرعون بن جاؤ، فرعون کے باپ بن جاؤ، لیکن اللہ کہتے کیا ہوگا؟ کبھی نہ کبھی تو ڈوبنا ہے، کبھی نہ کبھی تو اللہ اس دنیا کو ختم کرنا ہے۔ اور ابھی تو علماء کہتے ہیں کہ یہ وقت تو بہت قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، انا والساعۃ کہاتین، یہ انگلی دیکھ رہے ہیں آپ، میرے طرف دیکھو، یہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں کو اس طرح جمع فرمایا اور فرمایا کہ انا یعنی میں، والساعۃ قیامت، کہاتین انگلیوں کے، یہ ہاتھ کے 2 انگلیوں کی طرح ہے، یعنی جس طرح سے محدثین نے تشریح فرمائی اس انگلی کے بعد، اس انگلی کے آنے میں بیچ میں کوئی تیسری انگلی ہے، اس انگلی کے بعد فوراً بیچ والی انگلی آتی ہے، تو اس طرح میرے بعد فوراً قیامت آئے گی۔ اب کوئی بیچ میں نبی نہیں آنے والا، کوئی رسول نہیں آنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن وہ بھی میری شریعت کی تشریح کریں گے۔ دوسری تشریح محدثین نے یہ فرمائی کہ شہادت کی انگلی چھوٹی ہوتی ہے اور بیچ کی انگلی اس سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے، تو یہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں کتنا فاصلہ ہے؟ اتنا اللہ کے رسول نے فرمایا میری اور قیامت کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے۔ میری ایک مرتبہ سوئے تھے اللہ کے رسول، اچانک آنکھ کھلی صلی اللہ علیہ وسلم، امی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ پسینہ پسینہ چہرے پہ، گھبرائے ہوئے ہیں۔ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے یاجوج اور ماجوج جس دیوار کو چاٹ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سوراخ ہو گیا ہے، اس کو تھوڑا سا کیا ہو گیا؟ سوراخ۔ یہ کب فرمایا اللہ کے رسول نے؟ 1400 سال پہلے۔ اب تو حالات سب دکھ رہے ہیں نا، فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر روز جب اٹھتے ہیں ایک نیا فتنہ سامنے وجود میں آتا ہے، ہر روز ایک نیا فتنہ ہم صبح سویرے دیکھتے ہیں۔ تو چوتھا حکم جو قرآن میں آپ کو جا بجا ملے گا اس کا نام کیا ہے؟ بولو نا، قیامت۔ پہلا توحید، دوسرا رسالت، تیسرا احکام، چوتھا قیامت، پانچواں
ماننے والے کون اللہ کی ماننے والے کون کون اللہ کے ماننے والے تھے؟ بنی اسرائیل کے واقعات اللہ بیان کریں گے، پھر پچھلے نبیوں کے واقعات اللہ بیان کریں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت کرنے کا انداز آئے گا، پھر ان کے ماننے والے آئیں گے، حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والے آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے ایک فہرست آئیں گی۔ ماننے والوں کے بارے میں اللہ قرآن میں بیان کریں گے۔ 5ویں نمبر پہ کون؟ ماننے والے۔ 6 نمبر پہ نہ ماننے والے، جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اللہ کے احکام کو جھٹلایا، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کی نبی کی نہیں مانی، اللہ کے رسولوں کی نہیں مانی، ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا 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 ہے، کیسے کیسے عذاب میں ان کو مبتلا کیا ہے۔ اللہ فرعون کی تفسیر بیان کریں گے، فرعون کی پوری داستان بیان کریں گے، پھر اس کا انجام بیان کریں گے، پھر اس کے بعد حامان، قارون، نمرود، پھر ابو جہل، یہ ساری چیزیں بغیر نام لیے، فرعون کا تو نام آیا ہے لیکن بغیر نام لیے ان کے بارے میں آپ کو قرآن میں ملے گا۔ تو یہ قرآن کا خلاصہ آج ہی آپ کے سامنے آ گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ 6 چیزیں قرآن میں آپ کو نظر آئیں گی: توحید، رسالت، احکام، بولو ساتھ میں، احکام 4، قیامت نمبر 5، ماننے والے نمبر 6، نہ ماننے والے۔ اب یہی ساری 6 چیزیں اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمائی، اسی لیے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یہ کتاب کی جڑ ہے۔ پورے قرآن میں جو بیان کیا سورہ فاتحہ میں اللہ نے وہی بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ، صرف اللہ۔ الرحمن الرحیم، رحمان بھی وہی، رحیم بھی وہی، رحم کرنے والا بھی وہی، مہربانی کرنے والا بھی۔ مالک یوم الدین، یہ تینوں آیتوں کے اندر اللہ نے کس کو بیان فرمایا؟ توحید کو بیان فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے اندر اللہ نے رسالت کو بھی بیان کیا اور رسالت کو بیان کر کے اللہ نے ماننے والوں کو بھی بیان فرمایا کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور بات یاد کریں، یہ آیت جو ہے نا ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم اس کا استدار نہیں کرتے۔ اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوق جو بھی ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں، وہ سب کے سب مخلوق ہے، وہ سب کے سب غیر اللہ ہیں۔ ان سے مدد مانگنا، ان سے استعاذہ کرنا، ان کی عبادت کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی توحید آ گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اس کے اندر دیکھو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر کیا آیا؟ رسالت بھی آ گئی، سیدھے راستے پر چلنے والے اللہ کے رسول تھے، جہاں بجا اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول کا سونا کیسا تھا، اٹھنا کیسا تھا، چلنا کیسا تھا، نکاح کرنے کا طریقہ کیا تھا، سارے احکام پوری زندگی اللہ کے رسول کی قرآن میں بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ اے اللہ مجھے اللہ کے رسول کی زندگی پر چلا لے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر یہ بھی آ گیا کہ ماننے والے کون ہیں، ماننے والے کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعامات، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، جن لوگوں پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ اور انعام اللہ کل قیامت کے دن ہم کو عطا کریں گے۔ انعام کب ملے گا؟ کل قیامت کے دن ملے گا۔ اس میں قیامت کا تذکرہ بھی آ گیا۔ یہ آپ جب ڈیپ میں جائیں گے نا، یہ آپ کو تفسیر کا جو اسلوب ہے، تفسیر کا جو انداز ہے، بعض مفسرین کو آپ دیکھو گے سورہ فاتحہ پر باقاعدہ صرف سورہ فاتحہ پر 10 کتابیں، 20 کتابیں چھپی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ ہے کیا؟ سورہ فاتحہ۔ آپ کو 5-6 کتابیں ایسی نظر آئیں گی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح، صرف بسم اللہ الرحمن۔ ہم پڑھتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، اس کے آگے ہم کو کچھ نہیں معلوم، اس سے جو مسائل نکل رہے، اس سے جو احکامات نکل رہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا غیر المغضوب علیہم
ولا الضالین، یہ نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس میں یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے، یہود و، یہ ہو گیا سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ ایک اور بات بتا دوں آپ کو آخر میں کہ سورہ فاتحہ کا تیسرا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الشفا۔ جس مرض پر، بیماری کے جس بیمار پر اگر یہ دعا، یہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دی جائے، اللہ اس بیماری کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں مجھے امید ہے کہ سب کو سورہ فاتحہ آتی ہوں گی، تو انشاءاللہ جب بیمار ہوں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور دم کر کے اپنا علاج کریں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی، دوسری سورت سورہ بقرہ۔ یہ بقرہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے گائے۔ اس سورت کے اندر گائے کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام رکھا سورۃ البقرہ۔ بہت احکامات ہیں اس میں، بہت احکامات ہیں، حیض کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، بہت سارے احکامات آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، بات اور لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدا کی الف لام میم۔ یہ کیا ہے؟ الف لام میم کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں حروف مقطعات۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ حروف مقطعات۔ مقطعہ یہ قطعوں سے ہے، اس کے معنی آتے ٹکڑے کرنا۔ یہ الف لام میم اس کو ٹکڑے کر کر کے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ الف لام میم اس کا ترجمہ جو ہے نا، اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، یہاں تک کہ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں یہ کوڈ ورڈ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوڈ ورڈ۔ محبوب، حبیب اور محبوب کا دونوں کے آپس کا ایک کوڈ ورڈ ہے، وہی جانے، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ جب اس کا ترجمہ ہی نہیں معلوم پھر اس کو بیان کر کے فائدہ کیا ہے؟ اس کے فائدے بہت سارے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم نے پڑھا الف لام میم، سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرمائیں گے، 2 حرف پہ اللہ 20 نیکی عطا فرمائیں گے، 3 حرف پر اللہ، تم نے پڑھا الف لام میم، سمجھ میں نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ نے اتنے پڑھنے پر آپ کو کیا دیا؟ 30، بیٹھے بیٹھے 30 نیکی مل گئی نا، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں نا سوال کا جواب نہیں آتا ہے، کھرٹ کے آ جاؤ، 30 نمبر تو مل جائے۔ بولے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، 30 نمبر تو مل گئے، کھڑا ہو، پڑھو تو صحیح، اللہ تمہیں اس پر بھی ثواب عطا فرمائے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ترم خواہ ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو بڑے سید عالم اور یہ بحر العلوم علم کے سمندر، ان کا علم یہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ بتاتے ہیں تم جتنے بھی ہیں سب تھوڑے ہیں، سب کے سب کیا ہے؟ یہاں آ کے سب ختم، ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ وجہ مجھے نہیں معلوم، ساری کائنات کا علم ہے تیرے پاس، الف لام میم کا ترجمہ بتا، الف لام میم را کا ترجمہ بتا، توسین کا ترجمہ بتا، توسین میم کا ترجمہ بتا، حامیم کا ترجمہ بتا، نہیں آتا، ہتھیار ڈال لو پھر اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے ہتھیار۔ ذالک الکتاب، یہ اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے، ابھی حضرت حکیم الامت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا بہترین ترجمہ۔ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے قرآن جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہود و نصارہ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، یہودیوں میں آپ کو قرآن کے حافظ بھی ملیں گے، قرآن کے حافظ بھی ملیں گے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اعتراض کریں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے، اللہ نے یہ کتاب کو نازل فرمایا متقین کے لیے اور یہ ہدایت ہے، تو پھر یہودی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ان کو قرآن یاد بھی ہے، تو ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ تو حضرت حکیم الامت نے ترجمے سے جواب دیا کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج پہلا دن ہے، دن بھر کچھ کھا پی کے الحمدللہ رہے ہیں، کل سے روزہ شروع ہوگا، گرمی بھی لگیں گی، پیاس بھی لگیں گی،
حالت خطرناک بھی ہوں گی، بگڑیں گی بھی، لیکن یہ سب کچھ ہم برداشت کریں گے اللہ کے لیے، یہ سب کچھ ہم برداشت کریں گے اللہ کے لیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ کل کھانا تراویح کے بعد کھا کر آیا کریں، تاکہ بیٹھنے میں بھی سستی نہ ہو، تراویح کے پڑھنے میں بھی کیا نہ ہو، جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرو، جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کرو۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، نوافل پڑھو، قضائے عمری پڑھو، اللہ کو یاد کرو، دعائیں مانگو۔ ایسے وقت میں کیا کرو، کام کاج کا شیڈول تھوڑا آگے پیچھے کرو، جلدی سے دکان بند کرو، عین افطاری کے وقت میں کھانے پینے، اللہ کھلانے والے یار، اللہ کھلائیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ادھر آ، تم کیا کرو، تھوڑا سا ادھر آ جاؤ۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قبلے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ گئے، مکہ میں جب تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، جب مدینے میں گئے تو اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، فلسطین مسجد اقصیٰ کی طرف۔ 16 مہینے تقریباً اللہ کے رسول نے مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہودی لوگ تانا بھی دیتے تھے، یہودیوں کا قبلہ ہے مسجد اقصیٰ، وہ تانا بھی دیتے تھے، دیکھو تمہارے نبی ہمارے قبلے کی طرف جو ہے رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی دھیرے دھیرے دوسرے حکام پر بھی ہمارے طرف آ جائیں گے۔ بار بار اللہ کے رسول کی تمنا ہوتی تھی، آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے، کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے، لیکن کوئی قطعی حکم، کوئی قطعی فیصلہ نہیں اترا تھا کہ قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، یہ کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں اترا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر یہود رہتے تھے، نصارہ رہتے تھے، جن کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اب اگر اللہ کے رسول حکم دیتے تو انتشار کا مسئلہ تھا، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اب آئیں گے بھائی، بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا رہے، وہی نازل ہو گئی۔ مسجد ذوالقبلتین، قبیلہ بنو حارثہ، قبیلہ بنو حارثہ میں اللہ کے رسول گئے تھے ظہر کی نماز کے وقت میں، ظہر کا ٹائم ہوا، وہیں پر قبیلہ بنو حارثہ میں مسجد تھی، اس بستی کے اندر ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ 1 رکعت ہو گئی، 2 رکعت ہو گئی، 2 رکعت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز کی حالت میں یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی اور یہ قرآن کریم کی آیت لے کر آئے، تو کہا کہ یا رسول اللہ اب سے آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ فوراً اللہ کے رسول وہاں سے دوسرے ہی رکعت میں، تیسری رکعت کے اندر ہی کیا ہو گئے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھا، اور دوسری جو 2 رکعت ہیں وہ پہلی 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف، دوسری 2 رکعت کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ آج بھی وہ جگہ ہے، میں جب عمرہ پہ گیا تھا اس جگہ کو دیکھ کر آیا، سامنے بھی ایک مصلی ہے اور پیچھے بھی ایک ایسا مصلی کا ایک نشان لگا ہوا ہے، اس مسجد کا نام ہی گر گیا، مسجد ذوالقبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، 2 قبلوں والی مسجد۔ اللہ کے رسول نے پھر آیتیں پڑھ کر سنائی، قل للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جہاں کہیں بھی رک کر کے نماز پڑھو گے تو گویا کہ تمہیں اللہ نظر آئیں گے۔ یہ نہیں کہ مسجد یہود لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم، تو تم بھی پڑھو، اس کا مطلب اللہ مسجد اقصیٰ ہی کی طرف ہے، نہیں، اللہ مشرق کی طرف بھی ہے، اللہ مغرب کی طرف ہے، جہاں کہیں بھی رک کرو گے اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے قبلے کے لیے، قبلے تمام امت مسلمہ کو ایک قبلے پر اس لیے جمع فرمایا تاکہ انتشار نہ ہو، تضاد نہ ہو، لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق رک کر کے نماز نہ پڑھے۔ 2 لوگ ادھر رک کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ ادھر بھی ہے، 4 لوگ ادھر رک کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ ادھر بھی ہے، تو مسجد میں کیسا لگے گا اور امام کدھر ہے وہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے تمام امت مسلمہ کو ایک قبلے پہ جمع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اللہ نے اللہ سے مدد طلب کرنے کے 2 طریقے بیان فرمائے۔ کتنے طریقے؟ 2 طریقے۔ بات ختم کر دیتا ہوں، یہ آخری آیت کا خلاصہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ کہہ رہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مدد طلب کرو، اور مانگنے کا طریقہ بھی بیان فرما رہے۔ 2 طریقے، نمبر 1 صبر، نمبر 2 نماز۔
حالات آئیں گے برداشت کرو. نبی پر جتنے حالات آئے نا ہم میں سے کسی پر آ بھی نہیں سکتے. اگر آ جائے نا ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے. ایک صحابی اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر, ایک صحابی آیا اور اپنی چادر ہٹائی, کہا یا رسول اللہ بھوک اتنی لگی ہے, پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے, برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے نہیں دکھانا چاہتے تھے, لیکن جب سامنے والا اپنا غم دکھا رہا ہے اور میرے پاس اس کو غم دور کرنے کا کوئی سامان نہیں ہے تو میں اپنا غم بتاؤں گا تاکہ اس کو اپنا غم ہلکا لگے. اللہ کے رسول نے پھر اپنی چادر ہٹائی اور فرمایا کہ اے میرے صحابی, بھوک کی وجہ سے تیرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے, میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں. 4 دن گزر گئے, منہ میں ایک لقمہ نہیں گیا ہے. تو ایسے حالات ہم پر کبھی آئے؟ کبھی بھی نہیں آئے. پیدا جب سے ہوئے نا آج تک کبھی بھی نہیں آئے. تصور کریں ایک دن بھی نہیں آیا ایسے, ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے. بس تھوڑا سا پہلے غلہ زیادہ ہوتا تھا, اب تھوڑا کم ہو رہا ہے. پہلے بارش ہوتی تھی, اب چھینٹے گر رہے. تو چھینٹے کے گرنے پر لوگ کیا کر رہے, شکایتیں کہ یار پہلے بہت زبردست چلتا تھا, لاک ڈاؤن کے بعد سے نا پورا کیا ہو گیا, اللہ کھلا رہے, اللہ پلا رہے, اللہ سلا رہے, اللہ اٹھا رہے, اللہ جلا رہے, زندگی چل رہی ہے نا خوشحال انداز میں. تو اللہ کہہ رہے صبر کرو. کیا کرو؟ صبر. صبر بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے, لیکن اللہ سے صبر مانگنا نہیں ہے. ایک صحابی اللہ سے صبر مانگ رہے تھے, اے اللہ مجھے صبر عطا فرما, مجھے صبر کرنے کی طاقت عطا فرما. اللہ کے رسول نے انہیں منع فرمایا, کہا کہ نہیں, کیا کر رہے ہو, صبر مانگ رہے, گویا کہ اللہ سے تم آزمائش مانگ رہے ہو. صلی اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت طلب کرو. دوسرے نمبر پر نماز. حالات بگڑ گئے نا, قرضہ ہے, پریشانی ہے, ٹینشن ہے, بیماری ہے, فوراً وضو کر کے مسجد میں آؤ, کونا پکڑو اپنا, یا مسجد اپنے گھر کا ایک کونا پکڑو, لائٹ بند کر کے مصلی بچھاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو. پھر دیکھو اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا. بے شک اللہ دے گا. یہ عمل کر کے دیکھو, کریں گے انشاءاللہ. آج کے مجلس کا ہمارا جو درس ہے, جو ہم سیکھ کر جائیں گے کہ انشاءاللہ حالات پر صبر کریں گے, اور جب بھی حالات آئیں گے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.